बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल एक पूरी मीडिया के अंदर चला हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोज़ल लेके आए हैं -1 की, कि इमरान खान अलहदा हो जाए थोड़ी देर के लिए और पार्टी आगे बढ़ जाए। तो मैं आप सबके लिए पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोज़ल नहीं लेके आए। और बातचीत हुई कि उनका जेल में टाइम गुजरा, किससे से मिले, हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए, तो वो सब की बातचीत हुई और फिर आगे अपने करना क्या। लेकिन मैं आप सबको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि 2 तरह की पॉलिटिक्स है। ये आपने बड़ा ज़रूरी समझना है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये -1 चलता है। वो कौन सी पॉलिटिक्स है? उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स होती है इक़्तिदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो वो उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ 27 साल से। वो पॉलिटिक्स है जो कायदे आज़म की पॉलिटिक्स थी। वो पॉलिटिक्स वो है जो कि मिशन की पॉलिटिक्स है, कोई वो ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था, और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच ही नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों। लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है, वो अपनी ज़ात से हट के है। कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारा अरब उनके नीचे आ गया था तो उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला, वो जिधर थे उधर ही रहे। मकसद बड़ा था। तो हम तो उनसे इंस्पायर हुए हैं। मैं तो ना पॉलिटिक्स में आता ही ना कभी। तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, ये मदीना, और कहा था कि इस्लामी फलाई रियासत हमारा मकसद है। हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए थे, हम उनकी सुन्नत से इंस्पायर हुए थे कि जो वो इनकलाब लेके आए थे। और वो जो इंसाफ है, ये बार बार प्लीज़ मेरी बात सुन लें, इंसाफ, सारे अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में इंसाफ की बात करने आए थे। इंसाफ क्यों इतनी अहमियत रखता है? क्योंकि इंसानों को इंसाफ आज़ाद करता है। फ़िरौन क्यों कुरान में बुरा समझा जाता है? इंसानों को ग़ुलाम बनाया था उसने जुल्म करके। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का इनकलाब लेके और छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया? क्योंकि इंसाफ से आज़ाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ने लोगों को आज़ाद कर दिया। तो जो मेरी तहरीक थी इंसाफ की, वो असल में आज़ादी की तहरीक थी, क्योंकि इंसाफ आएगा तो लोग आज़ाद होंगे। और जो मेरा सारा तजर्बा था दुनिया का, जो मगरब को मैंने देखा, तो वहाँ क्यों लोग जाते हैं नौकरियों के लिए? क्यों वहाँ खुशहाली है? क्योंकि लोग आज़ाद हैं। लोग आज़ाद क्यों हैं? क्योंकि वहाँ इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, हकूक़ की उनका इंसाफ का निज़ाम मेरे हकूक़ की हिफाजत करता है। वहाँ ये हरकतें नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में होती रही हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे अपने लोगों को, मैं अपनी टीम को बताता हूँ कि अब आपको पता चला जो हमारे पर जब जुल्म हुआ, कि कैसे पाकिस्तान का कमज़ोर तबका, मज़दूर, हारी, किसान, जो कमज़ोर तबका है, गरीब, वो छाबड़ी वाला, छोटे दुकानदार, छोटे सनतकार, ये हर वक्त उनको इसका जुल्म का सामना करना पड़ता है। जब वो ताकतवर के सामने आते हैं, उनके पास कोई उनकी हिफाजत करने के लिए नहीं है, उनके तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नहीं है, उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। और इसलिए थाना कचहरी पटवारी की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो उनका राइट है थाना कचहरी पटवारी, वही उनको
उधर जुल्म होता है उनके ऊपर, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा होता है, कब्ज़ा ग्रुप है यहाँ, क्योंकि इंसाफ नहीं है। तो ये मेरी सारी मूवमेंट शुरू हुई थी तब 27 साल पहले। ये मेरी मूवमेंट तब तक रहेगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक हम इस मुल्क में हकीकी आज़ादी, इंसाफ लेके हकीकी आज़ादी नहीं लेके आते। अब ये जब मुझे ये कहती हैं चीज़ें कि जी वो -1 कैसे होगा? जो आदमी एक तहरीक पे 27 साल से लगा हुआ है, एक मुल्क के अंदर एक जदोजहद कर रहा है, तो वो क्या वो डील्स करेगा? क्या उसके कोई उसको क्या चीज़ उसको खरीदेगी? बताए मेरे ज़मीर की क्या कीमत है? क्या प्राइम मिनिस्टरशिप कीमत है कि अगर आप ये कर दें तो आपको प्राइम मिनिस्टर बन? मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ, और मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना मैंने एक बात कही कि अगर फिर वो मुझे 2018 का मौका मिलता, मैं सीधी इलेक्शंस फिर से करवाता, क्योंकि जो मैं इंसाफ लाना चाहता हूँ और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहता हूँ, वो आ ही तब सकता है जब आपके पास ताकत हो। तो जब एक कमज़ोर एक कोलिशन गवर्नमेंट, वो कैसे उसमें कैसे ताकत होगी कि इस मुल्क में इंसाफ कायम करे? तो मैंने इसलिए बार बार मैंने कहा, मेरे से जब लोगों ने पूछा कि आपने क्या गलती की, मैंने कहा मैंने गलती ये की कि मुझे शुरू में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, और कमज़ोर गवर्नमेंट से मैं वो इस्लाहत जो लाना चाहता था वो नहीं ला सकता था। तो अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं मेरे लोगों के ऊपर, मैं इसलिए ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज़ाद माशरों के अंदर ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ ग़ुलामों को होता है। ये सिर्फ फ़िरौन ऐसी हरकतें करता था लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, जो आज हमारे पे हो रहा है। और मैं सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त ये PDM वाले भी बैठे हुए हैं, ये जो आप तमाशा देख रहे हैं, ये याद रखें कि ये आज हमारे पे जुल्म हो रहा है, ये जुल्म आपके ऊपर भी होगा। जब एक मुल्क के सारे इंसाफ के इदारों को, जब उनको इस्तेमाल किया जाता है, हुकूमती इदारों को इस्तेमाल किया जाता है एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए और उनके लोगों के ऊपर दहशत फैलाने के लिए, तो ये सिस्टम फिर जाता नहीं है। कोई भी संभाल के ये सिस्टम सब अगर आज हमारे हकूक़ नहीं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो ये अब कल आपके भी नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स तो एक कौम के हिफाजत होते हैं ना, इनको ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ये ह्यूमन राइट्स सारे मुल्क के होते हैं। ये नहीं होता कि एक तबके के आप ह्यूमन राइट्स ले लें और वो तबका क्या है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात जिसका सबसे बड़ा वोट बैंक है, अगर आप उसके ह्यूमन राइट्स आज वायलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ह्यूमन राइट्स नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को तो एक मुल्क की अदलिया उसकी हिफाजत करती है। तो हमारी अदलिया के तो कुछ सोता ही नहीं है। हमारी अदलिया ने तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्शंस होगी 14 मई को आइन के मुताबिक, गवर्नमेंट परवाही नहीं करती, तो गवर्नमेंट आगे क्यों इलेक्शन? यानी ये तो इसका मतलब कि इस वक्त ताकत की हुक्मरानी आ गई, क्योंकि जब आप आइन से बाहर निकल गए तो कानून से बाहर निकल गए, उसके मतलब जो ताकतवर चाहे वो करेगा, तो ये सारे मुल्क को इफेक्ट करेगा। ये तबाही सारे मुल्क पे आ रही है। तो हमारे लोगों को जो मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा। जो तहरीक इंसाफ का है और जो वो खड़ा होकर कहने के लिए तैयार नहीं है लीडरशिप में से कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर हर किस्म का जुल्म हो रहा है। उनकी बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, उनके फैमिलीज तक पहुँच गए हैं, उनके बच्चों तक पहुँच गए हैं। हर किस्म की ब्लैकमेल, रात को घुस जाते हैं घरों में, घर तबाह करके रख देते हैं, लूट लेते हैं घरों को डाका मारा जाता है, जो मिलता है उसको पकड़ के ले जाते हैं। अगर वो सारे तो छुपे हुए हैं, उनके रिश्तेदारों को पकड़ के ले जाते हैं। ये तो बदतरीन दुनिया की डिक्टेटरशिप्स में, यानी वो निज़ाम जिनकी दुनिया मिसाल देती है, हिटलर का जर्मनी, स्टालिन का रशिया, सोवियत यूनियन, ये उन खौफनाक जुल्म के निज़ामों में इस तरह की चीज़ें होती थी जो आज हमारे ऊपर हो रही हैं। मेरे पास आलिया हमजा की बेटियां आई, मैंने कल उनको मिला, 3 बेटियों को। 1 महीने से उसको बंद किया हुआ आलिया हमजा। क्या उसका कसूर है? उसका वालिद वो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कैसे घर में घुस के इन्होंने सारी चीज़ें तोड़ दी, उनकी टीवी तोड़ दिए, 2 आदमी उन्होंने लाठियाँ पकड़ी हुई थी, जो चीज़ आए तोड़ के चले गए, जो चीज़ 2-3 अच्छी चीज़ें पसंद आई उठा के ले गए। तो ये कौन से मुल्क में होता है?
یہ غلام ملکوں میں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہ ہو رہا ہے، یہ آزاد قوموں میں نہیں ہوتا۔ اور یہ جس طرف ہم اب جا رہے ہیں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، صرف اور صرف خوف پلا کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، اور کئی لوگ چلے بھی گئے ہیں۔ لیکن کیا اب میرے سے پوچھیں کہ کیا مجھے اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ 150 سے اوپر کیسز کر دیے، قتل کا کیس آخری کر دیا میرے اوپر، مجھے 19 بیلیں لیے میں نے ایک دن میں، یہ دنیا کا ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد 4 گھنٹے نیب میں بیٹھا ہوں، 4 گھنٹے نیب نے میرے سے وہ جو سوال پوچھے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی عدالت کے اندر کبھی بھی یہ کیس کی کوئی اہمیت ہو جائے، کوئی کیس ہی نہیں ہے، کیبنٹ کا فیصلہ ہے، ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا۔ اب یہ دکھانا تھا کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی فائدہ ہوا ہے۔ کیا القاعدہ جو پہلا بن چکی تھی، شروع ہو گئی تھی یونیورسٹی، کیا وہ ایک ٹرسٹ ہے؟ وہاں غریب گھرانوں کے بچوں کو مفت تعلیم مل رہی ہے سیرت نبی پہ اور یہ جو ٹیکنالوجی کے اوپر، وہ ٹرسٹ ہے۔ جس طرح شوکت خانم ہے، مجھے اس سے کیا فائدہ ہے؟ 1 روپیہ نہیں دکھا سکتے مجھے کیا فائدہ ہو، نہ ہی ہو کسی ٹرسٹ سے کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا، ٹرسٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کیسز بھی ہیں، قتل کا کیس بھی ہے، ہر روز کوئی نئے کیس آ جاتا ہے، عدالتوں کے میں چکر مار رہا ہوں، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ہر عدالت میں جاتا ہوں، ہر کیس میں جاتا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں، جبکہ میرے اوپر یہ جان کے کیا جا رہا ہے، یہ مجھے خوف دلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ یا اس سے یہ سارے کیسز کریں، اور اس کیسز میں کیونکہ کسی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہو سکتی، ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں، اپروور ڈھونڈے جا رہے ہیں جو کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہ کور کمانڈر کا گھر جلاؤ، یہ کہیں گے، ان میں سے کوئی اپروور آ جائیں گے، مجھے ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے، سزا ہو جائے گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو آدمی ایک مشن، جو 22 سال سٹرگل کر کے، جو اگر جس کے پاس سب کچھ تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی 22 سال سٹرگل کرنے کی، اگر وہ آج 27 سال کے بعد اگر کسی کا خیال ہے کہ میں جیل سے ڈر جاؤں گا، یا جو بھی یہ جو 2.5 قاتلانہ ہم دو میرے اوپر حملے ہو چکے ہیں قتل کرنے کے لیے، ایک مجھے وقت پہ پتہ چل گیا تو میں نے ٹی وی پہ بتا دیا کہ کیا کرنے جا رہے تھے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جو قاتلانہ حملے سے نہیں ڈرتا تو وہ کس سے اور ڈرے گا؟ لیکن اس سے بھی زیادہ گھٹیا پان میری بہنوں تک پہنچ گئے ہیں، میری بیوی کے اوپر کیس، ٹرسٹی ہو کے اس کا وارنٹ کا، ایک ٹرسٹی کو ایک پیسہ نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ سیرت نبی میں بہت ان کی سٹڈی ہے، وہ انٹرسٹڈ تھی القادر یونیورسٹی، وہ ٹرسٹی ہے، اس کے اوپر وارنٹ نکال دیا۔ میری بہنوں کے اوپر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں۔ ایک بہن کا بیٹے کے اوپر وارنٹ نکالا ہے، اس کا خنسامہ اٹھا کے لے گئے، وہ بیٹا نہیں تھا، خنسامہ جب واپس آیا وہ آئی سی یو میں 2 ہفتے سے پڑا ہوا ہے، آئی سی یو کے اندر خنسامہ، اسے پتہ ہے کیا کیا وہاں جیل کے اندر۔ ایک بہن اس کی بہو کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ کوئی جیو فینسنگ میں آپ کہیں تھی، اس کے پاس پہنچ گئے۔ ایک بہن اس کی زمین اس کے اوپر اینٹی کرپشن پہنچ گئی ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کو ویسے کہا، میں نے کہا دیکھو ملک سے باہر چلے جاؤ، وہ تینوں کھڑی ہیں، نہیں ہم فیس کریں گے، ہم نہیں جاتے۔ مجھے کئی دفعہ جی عمران خان آپ ملک سے باہر، میں کیوں ملک سے باہر جاؤں گا؟ یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شاید جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں، جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں سب باہر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں، باہر بھاگتے ہیں کیسز رک جاتے ہیں۔ میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے پتہ ہے اللہ الحق ہے۔ یہ خود ہی جب یہ جو کوئٹہ کا مرڈر کیس کیا، یہ خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں، اس میں سب کو پتہ ہے، کوئٹہ کے اندر سب کو پتہ ہے کہ ان کی دشمنی تھی۔ میں پھر آگے آپ کو کہوں، اب آگے کیا راستہ ہے؟ ملک کا راستہ آگے کیا ہے؟ میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو، کوئی بات چیت نہیں کرتا۔ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو، وہ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے، قوم میرے ساتھ کھڑی ہے،
کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا. اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں, لیکن اگر قوم ووٹ نہیں دے گی تو نہیں. اللہ نے تو سب کچھ, میں وہ اللہ نے کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت کا جو اس نے مجھے دیا. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے, اس بجٹ کے اندر ذرا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم اب کدھر ایک دلدل کے اندر دھستے جا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو سارا جب وہ پیسے دے دے گی صوبوں کو, جو 5,000 ارب روپیہ صوبوں کو جب جائے گا, تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ بچے گا اس سے زیادہ جو ہمارا سود دینا ہے, ہم نے قرضوں کے اوپر سود دینا ہے, وہ سود اس سے زیادہ ہے. 7,300 ارب روپے کا سود دینا ہے. مشکل سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچ جائے گا 7,000 ارب سے بھی کم, تو سارا پھر ملک قرضوں پہ چلے گا. ہم نے 3.5 سال میں 18,000 ارب 18,400 ارب قرضہ لیا تھا. 18,400 ارب قرضہ 3.5 سالوں میں. انہوں نے تقریباً 15,000 ارب قرضہ ایک سال میں لے لیا. تو یہ قرضے چڑھائے جا رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. گروتھ ریٹ جو تھی جس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ 6.1% سال پہلے تھی, آج وہ پہنچ گئی ہے 0.3 پہ. تو جو دولت ہے اس کے اندر تو کمی ہو رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ڈالر کدھر سے آئیں گے؟ انہوں نے 25-30 ارب ڈالر ایک سال کے اندر دینے ہیں, وہ کدھر سے آئیں گے؟ تو میں آج اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا. ابھی تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو, اور اگر پی ٹی آئی عمران خان سے تو اس کو ختم کرو. تو ابھی تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا, ساری ایجنسیز, سب کچھ, سارے ملک کے ادارے وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کام کرنے. لیکن میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں, ہم کھڑے ہیں. اس میں سے ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں, اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے, ان نظریے کے لیے نہیں آئے تھے. تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے. لیکن نکالے گی کیسے؟ میری آخر میں بات سن لیں, ایک ہی طرح ہم نکلیں گے. ہمیں کوئی اب باہر سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں تیار. میرے لیے جو سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ جب میں اپنے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے گیا ملک کے لیے, کیونکہ دیوالیہ نکلا ہوا تھا ہمارا, تو اس وقت ملک ہمارے پاس تو سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے یہ نون لیگ والے, یہ اسحاق ڈار. تو ان سے پیسہ مانگنا سب سے شرمندگی تھی. اب کیسے نکلنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نکلنا ہے. اس میں ایک سورس ہے اوورسیز پاکستانی, یہ یاد رکھ لیں. بیرون ملک پاکستانی آپ کو نکالیں گے ادھر سے, اور بیرون ملک پاکستانی کیسے نکالیں گے؟ میں نے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز, ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. ہم آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کی پیچھے ان کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح دے دیں ہمیں. 200 ارب ڈالر ان کی ہے, یہ صرف 16,000 ہے. 1 کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم کسی طرح ان کی انویسٹمنٹ لیں, وہ یا سرمایہ کاری شروع کر دیں بجائے دبئی میں کرنے میں اور دنیا میں اور ملکوں میں کر رہے ہیں, اگر وہ سرمایہ کاری شروع کر دیں, آپ یقین کریں یہ ملک اتنی تیزی سے اٹھ سکتا ہے کیونکہ ڈالر اندر آنے شروع ہوں گے, نوکریاں مل, اور وہ آنا شروع ہو گیا تھا. ہمارے آخری دنوں میں پیسہ اوورسیز, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا تھا اوورسیز پاکستان, 1.5 سال کے اندر 5.5 ارب ڈالر پہنچ گیا تھا. اوورسیز پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ پلانز بنا لیے تھے. ہماری یہ جو راوی پروجیکٹ اور یہ جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ تھا, وہاں باہر کی کمپنیز, بڑی بڑی کمپنیز آ رہی تھیں ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے, جب انہوں نے این او سی واپس لے لیا سندھ گورنمنٹ میں. دیکھیں, بچانا اس ملک کو اوورسیز پاکستانی. جب چائنا نے اور ہندوستان نے اپنی اکانومی کھولی تو اوورسیز چائنیز اور اوورسیز ہندوستانیوں نے پہلے انویسٹ کیا تھا. ہمارا بھی وہ انویسٹ کریں گے, لیکن اس کے لیے جب تک انصاف کا نظام ہم ٹھیک نہیں کریں گے, قانون کی بالادستی, رول آف لا, جب تک ہم یہ نہیں قائم کریں گے ان کا پیسہ نہیں آنے لگا. تو چیلنج اب کیا ہے؟
رول آف لا ہم نے ختم کر کے رکھ دیا. پہلے 140 ملکوں میں سے پاکستان 129 تھا رول آف لا میں. اب جو یہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اب تو یہ بالکل ہی نیچے گر گیا ہے, اب تو وہ بنانا ریپبلک بن گیا ہے. تو جب رول آف لا ہی نہیں ہے, انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یہاں تو اس وقت پاکستانی پیسہ باہر بھیج رہے ہیں, پاکستانی ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں کرتے, جو میں 27 سال پہلے انصاف کی تحریک لے کے نکلا تھا, رول آف لا کی تحریک, وہ جب تک اب ہم قائم نہیں کریں گے, پاکستان کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے, گورننس سسٹم تب ٹھیک ہوگا, ادارے مضبوط ہوں گے. اور جب لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا کہ ہمارے اب جب میں اپنی سرمایہ کاری کروں تو یہاں کا جو قانون ہے, جو ان کی لا انفورسمنٹ ہے, جو ان کی عدلیہ ہے, وہ میری سرمایہ کاری کی حفاظت کرے گی, میرے سے فراڈ نہیں ہونے دے گی. یہ جب تک اعتماد نہیں ہوتا پیسہ نہیں آنے لگا. اور اس کے لیے جب تک کہ حکومت نہیں آتی جو پبلک مینڈیٹ سے آئے, جس کو پبلک سپورٹ کرے, جس کو بڑا ووٹ ملے اور پبلک کی سپورٹ سے آئے, صرف وہی بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے. نہیں تو ان کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کیا کیا انہوں نے, سوائے مہنگائی کر کے, تاریخی مہنگائی 38% پہ, انہوں نے کیا کیا ہے؟ انڈسٹری بند ہو گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, گروتھ ریٹ, انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو ابھی تک تو گیم پلان میں یہ کھچڑی پکنے لگی ہے نا, آگے نئی آ گئی ہے, نئی جماعت ایک کریٹ کر دی ہے. ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھے 27 سال پرانے ہم نے لوگ وہاں بھی بھیج دیا ہیں ان کے پاس, اور ضرورت ہے تو حکم کریں ہم اور بھی بھیج دیتے ہیں. لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا. ملک ٹھیک تب ہوگا جب ایک پبلک مینڈیٹ, فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد ایک مضبوط گورنمنٹ آئے گی. اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو آج پھر سے کہتا ہوں, نظر ثانی کرے, ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جب یہ تباہی جس طرف جا رہا ہے اور IMF کی اگلی کنڈیشنز آئیں گی, جس طرح انہوں نے مصر اور سری لنکا میں انہوں نے کنڈیشن لگائی, وہ کیا ہے کہ فوج کا بجٹ کام کرو, دونوں جگہ انہوں نے کہا. تو یہ تو ہم ادھر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی اینڈ میں کمپرومائز کریں گے, اور ایک دفعہ سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی اس ملک کی تو ہمارے جو دشمن بیٹھے ہیں وہ ملک توڑنے کے لیے تیار ہیں. تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے, مجھے کوئی آپ کی مدد نہیں چاہیے, میں مجھے یہ سمجھے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے انتقامی کارروائی, مجھے چھوڑے میری بہنیں باہر جانے کے لیے نہیں تیار. وہ تو عورتوں کے اوپر تو کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا, لیکن ملک نیچے جا رہا ہے. اور اس لیے وقت کم ہے, جس طرح دن بڑھتے جا رہے ہیں ہم اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صرف قانون ختم ہو چکا ہے. کسی کو اس وقت پھر سے میں کہتا ہوں, جب عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کروا سکتی, جب آئین کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا, جب پولیس کھلے عام گھروں میں گھس کے لوگوں کے گھر لوٹ رہی ہے اور اٹھا کے لے کے لوگوں کو جا رہی ہے, کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہی ہے, تو اس ملک میں تو اب باہر کے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بتائیں نا, بیرون ملک پاکستانی جو آپ کا بڑا اثاثہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ کوئی سوچے گا کہ پاکستان میں پیسہ لگانا ہے؟ تو اگر انہوں نے نہیں لگانا تو اور تو اس وقت کوئی ہے نہیں. جب تک ہم ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے, وہ تو ٹائم لگے گا کہ ہم اپنی ڈالر انکم بڑھائیں. تو اس میں تو صرف ایک ہی انٹرم میں تو صرف اوورسیز پاکستانی مدد کر سکتے ہیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد.